الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی اور اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. صاحبو، جیسا کہ بارہا آپ سے کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو جو پیدا فرمایا محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور یہاں پر یہ بات بھی زیر غور ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادات، ریاضات، ذکر و اذکار کا محتاج نہیں ہیں. جو مفوضہ یعنی جو عبادتیں ہم پر فرض ہیں وہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے اچھا ہے، اس دنیا میں ہمارے لیے بہتر ہے، سکرات کے وقت ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، قبر کی زندگی میں ہمارے لیے شفاعت کی گارنٹی ہے. میدان محشر نہ کریں گے، چھوڑتے رہیں گے، دور ہوتے رہیں گے تو میدان محشر قبر سکرات بعد میں ہیں. اس دنیا میں رہ کر ہی ہم دنیاوی ظالموں کے ظلم کا شکار بن جائیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کریں، فرما برداری کریں. جیسے کہ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اے بندگان خدا، یعنی اے میرے بندو، یہ آگ جو لگائی گئی ہے، یہ آگ جو بھڑکائی گئی ہے
جسے نار جہنم کہا جاتا ہے، دوزخ کی آگ کہا جاتا ہے، دراصل یہ آگ کافرین، مشرکین، یہود و نصارہ، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے لیے لگائی گئی ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، جو اسلام کا لبادہ تو اوڑھتے ہیں، جو مومن کا لیبل تو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، ان سے اللہ مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم ایمان لائے ہو، اگر تمہارے دلوں میں ایمان پختہ ہے، اگر تم کامل مومن ہیں، تو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس آگ سے بچنے کے لیے صرف یہی وہ دنیا ہے جس کو ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف بتلاتے ہیں کہ 4 دن کی دنیا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا آپ حضرات سے کہ اگر بندہ مومن اسلام کو، اسلام کی حقیقت کو، رب تبارک و تعالیٰ کو، رب تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ کی رسالت کو اگر سمجھیں تو بہت کچھ ہے، نہ سمجھیں تو کچھ نہیں ہے۔ سمجھیں تو بہت کچھ ہے، نہ سمجھیں تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، بجماعت ہم جب نماز ادا کرتے ہیں، بالخصوص مجھ جیسے نوجوان یہ سوچتے ہوں گے کہ زندگی بہت باقی ہے، بڑھاپا باقی ہے، بال سفید ہونا باقی ہے، اس وقت دیکھا جائے گا۔ اس وقت کے انتظار میں کیوں بیٹھتے ہو؟ 4 دن کی دنیا ہم سنتے ہیں ایک کان سے اور دوسرے کان سے نہیں، بلکہ جس کان سے سنتے ہیں اسی کان سے نکال دیتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے، جیسے جب ہم بجماعت نماز ادا کرتے ہیں، مؤذن صاحبان اقامت پڑھتے ہیں، اقامت کے کلمات ختم ہونے کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ اندازہ کریں، نیت کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور ٹائم بھی دیکھ لیں۔ اقامت کے بعد جماعت کی تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا، اللہ اکبر کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 1 منٹ، صرف 1 منٹ، اتنا ہی نا، زیادہ نہیں ہو سکتا۔ زیادہ ہو جائے تو پھر اقامت کو دہرانا پڑتا۔ تو انسان کی زندگی بس اتنی ہی دیر کی ہے۔ یہ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال سب آ کر اسی وقت میں جمع ہوتے ہیں۔ اقامت سے لے کر تکبیر تحریمہ کا وقفہ انسان کی زندگی ہے، اقبال والا انسان کی زندگی ہے۔ کیوں؟ جب مومن گھرانے میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اب وہ رسم ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن 90% تو وہ رسم ختم ہو چکا ہے۔ جیسے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، سیدھے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت ہوتی ہے۔ اے بندگان خدا، جب تک تم اس دنیا میں زندہ رہو تو تمہاری زندگی کا محاسبہ کر لینا۔ جب اس دنیا سے چل بس ہوگے، تمہیں نہلا دھلا کر، خوشبو سے معطر کر کے، صاف و شفاف نیا کفن پہنا کر، ڈولے میں سلا کر تمہیں اپنے کاندھوں پر مسجد لایا جاتا ہے۔ بتاؤ آج تک کسی غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کسی کی نماز جنازہ کے لیے اذان کو ہوتے ہوئے سنا؟ اقامت کے الفاظ کہتے ہوئے سنا؟
بس اتنا ہی کہا جاتا ہے الصلاۃ جنازہ فرض کفایہ، صرف یہ اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں نماز جنازہ پڑھنی ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، بس اتنا اعلان ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ جب پیدائش ہوئی تو اس وقت اذان اور اقامت ہو چکی ہے، اب مر جاؤ تو نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی، بس امام کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے گا صلاۃ جنازے کی نماز کے لیے، اللہ اکبر۔ بس اتنی ہی دیر کی زندگی انسان کی ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے اگر علم دیا ہے، اللہ نے اگر دولت دی ہے، اللہ نے اگر حسن و جمال دیا ہے، اللہ نے اگر کسی اعتبار سے طاقت دی ہے، تو اللہ کی ان دی ہوئی چیزوں پر اتراؤ نہیں، ان دی ہوئی چیزوں کو غنیمت جانو، اتراؤ نہیں۔ بس انسان کی زندگی ایک لمحے کی ہے۔ بزرگوں نے جو بتلایا 4 دن کی دنیا، یہ تو بہت ہو گئے، صرف ایک لمحے کی زندگی ہے میرے بھائیوں۔ اس رہتی دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، دین اسلام کے سپہ سالار بننے کی کوشش کریں، اللہ کے گھر مساجد کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اسلام کے قلعے، مدارس، درگاہیں، خانقاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا آپ سے کہ اگرچہ ہمارے بچے کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں دینی مدارس ہیں، جامعات ہیں، وہاں ہمارے بچے نہیں پڑھتے تو اس کی طرف ہم نہ جائیں۔ مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کی طاقت ہے اس اعتبار سے آپ مدارس کو جاتے آتے رہیں، تاکہ آپ کی طاقت کا اندازہ ہو سکے، دیکھنے والوں کی نظروں میں یہ بات عیاں ہو جائے کہ صرف اس مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے پیرنٹس ہی نہیں آتے، بلکہ مسلمانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک ازدحام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی طرح درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، صرف عرس کے موقع پر نہ جائیں، صرف اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ ہمیشہ ان درگاہوں سے، ان خانقاہوں سے، ان مدارس سے، ان جامعات سے جڑے رہیں اور مساجد سے جڑے رہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمنین، اتقوا فراست المؤمنین۔ ساری دنیا سے مخاطب ہو کر نبی فرما رہے ہیں اور مومنین کے لیے بشارت دے رہے ہیں کہ لوگوں تم مومن کی فراست سے ڈرو۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر مساجد کی حفاظت کریں اور اپنی زندگیوں پر ناز کریں، اپنی پیدائش پر ناز کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مومن گھرانے میں پیدا فرمایا، جس کا خدا ایک، قرآن ایک، نبی ایک، مذہب ایک ہے، تو سب ایک ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں۔ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو یاد رکھ لیں
جہاں بٹ جاتے ہو، جہاں منتشر ہو جاتے ہو، وہاں ظالموں کے ظلم کے شکار ہو جاتے۔ اگر ایک ہو جاؤ تو نیک بن جاتے ہیں، ایک ہو جاؤ اللہ والے ہو جاتے ہیں، اگر ایک ہو جاؤ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اگر ایک ہو جاؤ دنیا تمہارے قدم چومتے نظر آئے گی۔ اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کر کہہ رہا ہوں، اپنے ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیں، لیکن خدا کے گھر کے لیے ایک ہو جاؤ۔ جیسا کہ آپ سے اس سے پہلے بھی کہا میں نے، اللہ نے مرد حضرات کو بجماعت نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ اسی لیے کہ تم جب ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے رہو، سینے سے سینہ ملے، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد مصافحہ معانقہ ہو، تو ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ایک جٹ ہونے کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب میرے گھر میں آنا تو یہاں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی بادشاہ، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے گھر میں آؤ، میری عبادت کے لیے آؤ، تو میری بارگاہ میں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، سب ایکویل ہیں، سب یکساں ہیں۔ کوئی کچھ ہوگا وہ میرے گھر کے باہر، لیکن جب میرے گھر میں آ جائے تو سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کروں گا، سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کروں گا۔ اسی طرح حرم میں، حرمین شریفین کے لیے جاؤ زیارت عمرہ یا حج کے لیے، وہاں پر آپ دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ملک عرب کے لوگ آ کر اپنے فرائض حج کو عطا کریں گے، اس کے بعد عجم کے لوگوں کو پرمیشن ملے گا، ایسا نہیں۔ عرب عجم، گورے کالے، ہر رنگ کے ایک ساتھ خدا کے گھر کا طواف کرتے رہیں گے۔ اللہ نے نظام بنا دیا کہ میرے گھر میں آنا تو کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے، کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میدان محشر برپا ہوگا تو وہاں پر بھی نہ عرب کو عجم پر فوقیت ہوگی، نہ عجم کو عرب پر فوقیت ہوگی، دونوں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت اور دوزخ کا راستہ دیکھیں گے۔ بس خدا کا گھر ہے، اس کا تحفظ آپ کو کوئی سیکورٹی گارڈ بن کر کھڑے ہونا نہیں ہے، چوکی دار بن کر کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر مساجد کا تحفظ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے ہم پر جتنی آسانیاں دی ہیں، ہم کو جو آسانیاں دی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی بدولت نہیں، ہمارے سجدوں کی وجہ سے نہیں، ہمارے روزہ رکھنے کی بدولت نہیں، ہمارے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی وجہ سے نہیں، اور نہ ہی ہمارے مساجد بنانے کی وجہ سے۔ اللہ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے تو صرف اور صرف پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ اسی لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ لوگوں ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو، دنیا
دنیا میں اگر تم رائی دانے کے برابر بھی نیکی کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اگرچہ کہ کوئی 5 وقتہ نمازی ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، رمضان کے علاوہ نفل روزے رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، تو اس کے اعمال کے سامنے تمہاری رائے دانے کے برابر کی نیکی کو کمزور نہیں مانتا۔ نہیں معلوم اللہ ہمارے کون سے عمل سے راضی ہو جائے۔ اور دوسری جگہ قرآن اسی آیت میں فرما رہا ہے، اگر تم شر کے کام کرو، شیطان کو خوش کرنے والے اعمال کرو، تو یاد رکھ لو نہیں معلوم وہ کون سا برا عمل ہوگا جو ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیے ہوں، یا پھر دنیاوی لالچ کے لیے کیے ہوں، یا پھر شیطان کے وسوسے میں آ کر کیے ہوں۔ وہ برائی بھی رب کو ناراض کر سکتی ہے۔ رائی دانے کے برابر کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ رائی دانے کا برا فعل بھی رب کو ناراض کر سکتا ہے۔ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کس نے کہا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کس نے کہا؟ سب وہی کہتے ہیں۔ رسول اللہ شفاعت کرنے والے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اور جو اہل سلسلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جس سلسلے میں مرید ہیں وہ سلسلے کے پیر کامل ہم کو اپنے دامن میں چھپا لیں گے۔ یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کون سے سلسلے کی ایسی تعلیمات ہیں، کون سے سلسلے کے بزرگ ہیں جنہوں نے مرید تو کیا اور نماز کی تلقین نہیں کی؟ ہے کوئی؟ اگر ہے تو ان سے بیعت توڑ لیں۔ اگر وہ خلاف شرع ہے ان کا عمل تو بیعت توڑ لیں، اجازت ہے، پرمیشن ہے، کیونکہ طریقت ہے شریعت حاصل ہو۔ جب شریعت حاصل نہ ہو تو طریقت پھر حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام کی پہلی سیڑھی شریعت ہے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم نہ رکھ پائے تو دوسری سیڑھی پر کیسے جاؤ گے؟ اور رسول اللہ کی شفاعت ہوگی۔ ارے تم ہم کیا کہیں گے؟ خود رب کائنات نے شفاعت عظمیٰ کا تاج نبی محمد الرسول اللہ کو پہنایا ہے۔ میدان محشر میں رب تبارک و تعالی فیصل بن کر بیٹھے گا، فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ وہاں پر شفاعت کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ نبی محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اور اس سے پہلے اگر آئیں، اللہ نے فرمایا میں ستار العیوب ہوں، میں غفار الذنوب ہوں۔ اے میرے بندو، میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈالنے والا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو کیا اللہ معاف کرنے کا وعدہ کر دیا تو ہم گناہوں میں اپنی زندگی برباد کر لیں گے؟ شراب پیتے رہیں گے، زنا کرتے رہیں گے، جوا کھیلتے رہیں گے، انٹرسٹ کا کاروبار، سود کا کاروبار کرتے رہیں گے، بھائی بہنوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے رہیں گے، ماں باپ پر ظلم ڈھاتے رہیں گے، آل اولاد کو تڑپاتے رہیں گے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے؟ یہ سوچ کر اگر بیٹھ جاؤ، وہ اس کی مرضی ہے۔ معاف کرنے کا وعدہ کیا اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میرے عذاب سے بچو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ۔ انکار کرو اور یہی سوچ کر بیٹھ جاؤ تو میدان محشر کا انتظار کرو، وہاں میرا عذاب بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے۔ بیٹھ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، بٹ مرضی ہے اپنی،
کیونکہ قرآن نے یہی بتلایا نا، خلق الانسان من علق، انسان کو ہم نے ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. فلاقتحم العقبین، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے، نیکی کا راستہ بتلا دیا، برائی کا راستہ بتلا دیا. قرآن اختیار دے رہا ہے، اسلام اختیار دے رہا ہے، خدا کا کلام اختیار دے رہا ہے. قرآن کا اختیار گویا خدا کا اختیار، چوائس ہے آپ کے لیے، جو چوائس کرنا ہے کر لے. نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر سکرات کے وقت بھی کامیابی ہے، قبر کی اندھیری زندگی میں کامیابی ہے، میدان محشر میں دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے تو اعمال صالحہ کے ساتھ اٹھو گے، نبی کے قدموں میں تمہارا حشر ہوگا، رب تبارک و تعالی تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تم کو جنت میں جانے کا پرمیشن دے گا. برائی کے راستے پر اگر چلو، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے، اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، سکرات کے وقت بھی روح تمہارے جسم میں بھاگتی رہے گی، ملک الموت پکڑ نہ پائے گی، نہ تو سانس مل پائے گی سکون سے، نہ تو روح پرواز ہوگی، بلکہ تڑپتے بلکتے رہ جاؤ گے. قبر کی اندھیری زندگی میں جاؤ تو اندھیرا ہی اندھیرا ملے گا، قبر کا عذاب بھگتنا پڑے گا. میدان محشر میں دوبارہ زندہ کیے جاؤ تو وہاں پر اپنے بد فعلیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ، اپنی بدکاریوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ. آخری بات یاد رکھ لیں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، انسان دنیا میں جس چیز سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے، جس چیز سے جتنا زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، اسی کے ساتھ میدان محشر میں اٹھے گا، اسی کے ساتھ میدان محشر میں اٹھے گا. اب میں کیا ہوں، کتنا جھوٹا ہوں، کتنا نافرمان ہوں خدا اس کے رسول کا میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا، میرے بازو بیٹھنے والا نہیں جانتا. ارے حد تو یہ ہے کہ جس ماں نے اپنے کوکھ سے جنم دیا وہ ماں بھی نہیں جانتی کہ میں کیسا ہوں، جس باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے وہ باپ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں. جانتا ہے تو پروردگار جانتا ہے. ہماری ہر برائی ہمارے فرینڈ سرکل، دوست احباب، رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہنوں سے چھپتی ہے، لیکن خدا سے کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے. تو اس لیے اگر میدان محشر میں عزت چاہتے ہو، تعظیم چاہتے ہو، لوگ دیکھ کر وہاں رش کریں، تو پھر اس دنیا میں رہ کر اعمال صالحہ کرو. ورنہ جتنے تمہارے ہمارے عیب اس دنیا میں چھپے ہوئے ہیں، میدان محشر میں صرف ہمارا فرینڈ سرکل، ہمارے گھر والے، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارے محلے والے نہیں، بلکہ حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ، پھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قومیں ہوں گی. ان سب کے سامنے اگر ذلیل و رسوا ہونا چاہتے ہیں تو پھر اپنی مرضی. ورنہ عام طور پر ہمارا ذہن کیا بن چکا ہے، ہاں مولانا لوگوں کا کام ہے، وہ کہتے رہتے، ان کو کہنے دیجئے، ہم کو ہمارا عمل کرنا ہے. وہ ہمارے پیسے سے حسد کرتے ہیں، وہ ہماری طاقت سے حسد کرتے ہیں، وہ ہماری دنیا کی عزت سے حسد کرتے ہیں. اگر یہ ذہن بنا ہوا ہے تو پھر یو آر رائٹس، یو آر چوائس، اپنی اپنی مرضی، اپنا اختیار ہے. تو خدا را اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ.